اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید، اور یہ بھی مبارک ہو کہ حج کا مہینے کا چاند نکل رہا ہے آج۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب حرمت والا مہینہ ہے اور قبولیت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں نیک کام کرنے کی اور خوب اللہ کو راضی کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہ ایپیسوڈ کو دیکھتے وقت ہمارے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اس کو سبسکرائب کر دیں۔ جنہوں نے نہیں کیا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ ہم جب بھی کوئی آپ کو اپلوڈ کر کے بھیجیں اپنا میسیج تو وہ آپ کو خود بخود پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک ایسا وظیفہ کہ جس کو کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وظیفہ کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آج تک آپ کو وہ کسی نے دیا بھی ہو، کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے دادوں پردادوں کا سے وہ لیا ہے، جو ان کے کہیں استاد یا ان کے کوئی بزرگ تھے انہوں نے دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی وہ کہیں دیکھا نہیں ہے، ہوگا کہیں لیکن میری نظر سے کبھی گزرا نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اللہ پاک نے ہر نعمت سے نوازا، آنکھ، ناک، منہ، ٹانگیں، دماغ، کیا چیز نہیں دی۔ ایک چیز ہمیں کم و بیشی آ جائے تو ہم شور مچا دیتے ہیں کہ یا اللہ مر گئے، لٹ گئے۔ ہر نعمت ہے۔ پہلے زمانہ کتنا سادہ تھا کہ لوگوں کی چند 100 روپے ان کے پاس ہوتے تھے پورا مہینہ، تو انہوں نے صبح پراٹھا چائے کے ساتھ کھا لیا، اچار کے ساتھ کھا لیا، دوپہر ہو گئی اب انہوں نے کوئی بھی دال ساگ کھا لیا، لسی پی لی، شام ہو گئی۔ سادہ زمانہ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ حالات چینج ہو گئے۔ اس وقت کسی گھر میں گاڑی ہوتی ہوگی، پھر بعد میں بھی تو اکثر لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوگی۔ اب ہر گھر میں ماشاءاللہ 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑے گھر ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، اور پھر بھی لوگ رو رہے ہیں۔ اب وہ 12 بچے، 10 بچے نہیں ہیں، ایک 2 بچے ماں باپ سے پالے نہیں جاتے۔ نہ شکری ہمارے منہ سے ہر وقت نہ شکریہ ہے، مر گئے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیے۔ دوسرا، ہم نے ادب آداب چھوڑ دیے۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھاتے۔ اب ہم السلام علیکم ایک دوسرے کو نہیں کہتے، ہیلو، ہائے۔ اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، کوئی السلام علیکم نہیں ہے۔ اور کھانا کھاتے وقت ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ 7 دفعہ آپ سورۃ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں، وہ کھانا آپ کے لیے صحت بھی بنے گا اور غذا بھی بنے گا اور برکت بھی ہوگی اور رزق میں قلت بھی نہیں آئے گی۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے ہیں، خوراکیں بھی بدل گئیں، بچے بھی برگر بن گئے، بچے برگر، پیزے، یہ وہ، ماؤں کے پاس ٹائم نہیں، اپنے ڈرامے، فلمیں اور فیس بک اور انسٹاگرام اور یہ چیزیں، واٹس ایپ، کروم، اور باپ کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے، کوئی اپنی عیاشیاں، کوئی اپنی محنت، تو بچوں پہ کس نے توجہ دینی ہے؟ اللہ ہی ان کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد ہم میں اچانک یہ بے چینی آ گئی کہ ہمیں ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، تو بے چینی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہمیں آئے گی، رونا پٹنا کہ اب کیا کریں، کیونکہ ہم بغیر سوچے سمجھے خرچ لیتے ہیں۔ بیٹھے آرڈر کر دیا، کریڈٹ کارڈ پہ چیز لے لی، آرڈر کر کے گھر میں منگا لی، پھر پیمنٹ کر دی، تو بس خرچے ہمارے بڑھ گئے۔ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ پڑھیں گے بڑے عزت و احترام سے، تو اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دیں گے، اور آپ کے سارے کام سیدھے ہونے اور آپ کی لائن جو ہے زندگی کی وہ سٹریٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں بچے نیکی کی طرف مائل ہوں گے، انشاءاللہ آپ خود اچھے کاموں کی طرف راغب ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مدد کرے کہ ہمیں اچھے ہی کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں برے کاموں کی ہمارے دل میں نفرت ڈال دے، اور اللہ برے کاموں میں اور ہم میں ایسے فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، ایسے ہم کبھی مل ہی نہ سکیں برے کاموں سے،
برے کام تو ہم سے ہوتے ہیں نا، گناہ بھی قدم قدم پہ ہوتے ہیں، حیا شرم بھی ہٹ گئی، کپڑے مختصر ہو گئے، عورتیں ننگی ہو گئیں، میرا جسم میری مرضی، میں ڈھکوں نہ ڈھکوں میری مرضی۔ لیکن اللہ سے دعا کریں گے نا، انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی نیک ہوں گی، ہمارے شوہر بھی نیک ہوں گے، اور بیچارے شوہروں کی بیویاں بھی نیک ہو جائیں گی۔ اللہ بڑا مدد کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتی ہوں، دعائے کتب، جو علام و مصائب آتے ہیں، آپ کے اوپر آفات آتی ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں سے گھسیٹی ہوئی وہی ہمارے اوپر آتی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ دفع ہو جائیں گی۔ یہ دعا جو ہے یہ حضرت عبد القادر جیلانی کے والد صاحب نے اپنی جو بیوی کو بتائی ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت عبد القادر جیلانی کو بتائی، جو بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو یہ سکھائی، اور انہوں نے کہا میں نے جو کچھ پایا اس دعا کی برکت سے پایا۔ اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو بہت سارے جو وظائف وہ پڑھتے تھے ان سے وہ نہیں پڑھے جاتے تھے، تو انہوں نے وہ وظائف چھوڑ کے بس اسی وظیفے کو اپنا دن رات کا وظیفہ بنا لیا۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے، جب آپ پڑھیں گے تو بہت بڑی دعا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے، دعا پڑھتے کسی سے بات نہیں کرنی، اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں خط کشیدہ لفظ ہیں اس پہ جیسے کسد کا لفظ آئے تو دل میں اپنے مقصد کا خیال کر لینا ہے کہ آپ یہ پڑھ کیوں رہے ہیں، کیا نیت ہے آپ کی کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے وہ کام آپ کا، آپ کے شوہر کا، یا بیٹے کا، یا بہن بھائی کا، یا بیٹی کا، یا کسی دوست کا، جس نے بھی آپ کو کہا ہے اس کا کام جو ہے وہ ہو جائے۔ تو آپ نے وہ خیال کر لینا ہے اپنے دل میں، اور دھیان خالص اس کام کی طرف رکھنا ہے۔ کوئی آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کے پاس آئے جائے بولے، ٹی وی ہو، فون ہو، نیور۔ اور جب آئے گا وجت تو اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ میرا مقصد اللہ کے حکم سے حاصل بھی ہو گیا، جو میں نے مانگا ہے وہ اللہ نے تو مجھے دے بھی دیا، یہ آپ نے تصور کرنا ہے۔ اور روزانہ آپ نے 111 دفعہ یعنی 111 یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دینی مقاصد کے لیے پڑھنے کا وقت تو ہے تہجد کے بعد، اور دنیاوی حاجتیں ہیں آپ کی، اس کے لیے پڑھنے کا وقت ہے نماز فجر۔ اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھنے سے غیبی فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد بھی 11 دفعہ اس کو پڑھتے رہیں تو تب قضائے حاجات کے لیے بھی مؤثر ہے۔ آپ وہ تو پڑھیں لیکن 11 بار ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں تو آپ سے یہ 55 بار یعنی 55 ٹائم پڑھا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور یہ میں نے پڑھ کے دیکھا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں نے ہتھیلی پہ سرسوں جمتے ہوئے دیکھی ہوئی ہے، جو کہ میرا کمال نہیں تھا، میرے اللہ کا کلام تھا، میرے اللہ کے نبی کی صدقے اللہ سے مانگتے تھے تو، اور جن کو میں نے بتایا تھا ان کے بھی کام ہو گئے تھے، لیکن پھر بہت سارے سال پتہ نہیں شیطان نے میرے دماغ سے اس کو محو کر دیا، کبھی ضرورت نہیں شاید پڑی۔ جب اللہ پاک آسانیاں دیتا ہے زیادہ تو ہم لوگ اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں اس کو۔ اب کرونا آیا ہے، کام بند ہوئے ہیں، پرابلمز لائف کے بڑے ہیں، تو پھر دوبارہ وہ کتابیں ہمیں کھولنی جو ہیں کہ وہ بھی ڈھونڈیں وہ کہاں تھا جو پڑھا تھا، وہ کہاں تھا۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ آج اور کل اور پرسوں ترسوں 3-4 دن میں وہ سارے بڑے خاص والے وظائف جو ہیں وہ بھیجوں گی، جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ یہ میرا آپ سے پکا وعدہ ہے۔ آپ ایمانداری سے بتانا کہ کیا آپ کو پہلے یہ کہیں سے ملے ہیں یا آپ نے پڑھے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ ملیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، آپ کو بھی اس کا ثواب آئے گا صدقہ جاریہ کا، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ثواب اپنے فضل و کرم سے دیں گے کہ میں نے اپنی صاف نیت سے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، پہلے میں پہلا طریقہ بتا رہی ہوں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ دوسرا طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ یہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کافی وکست الکافی ووجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن
کافن کافی و نعم الکافی وللہ الحمد۔ دیکھیں میں دوسری دفعہ بتاتی ہوں، یہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں کہ اللہ ہمیں کس کس طریقے سے کافی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمیں اور چاہیے ہی کیا؟ ہمیں کوئی اور چاہیے ہی نہیں، ہمارے لیے اللہ ہمارا کافی ہے۔ ہمیں کسی کو اپنا دکھ سنانا ہی نہیں، ہمیں کسی سے مانگنا ہی نہیں۔ ہماری فریاد کون سنے گا؟ آپ اپنے کسی بہن، بھائی، بچے، رشتہ دار، عزیز، دوست کے پاس چلے جائیں، کبھی آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے؟ نیور، کبھی نہیں کرے گا۔ اور اگر ایک دفعہ کر دے گا، خدا کی قسم 1400 لوگوں کو بتائے گا کہ اس وقت مصیبت پڑی تھی تو میرے پاس آئی تھی، میں نے اس کا یہ مدد کی تھی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات نشر نہیں کرتے، اور جیسے اللہ ہمارے کروڑوں پردے رکھتا ہے، وہ بھی انسان کا پردہ رکھ لیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ سب کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کی کر دی تو کیا ہوا، لیکن اتنا بڑا ظرف ہم لوگ لائیں کہاں سے؟ ہے نہیں نا ہمارے پاس، ہم چھوٹے ہیں، گھٹیا ہیں۔ اللہ رحمان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ سارے عیب چھپا لیتا ہے۔ ماں باپ کو بھی ایک عیب کا بچے کے پتہ چلے تو وہ ڈنڈے مار کے گھر سے نکالتے ہیں، یا اس کو سب بہن بھائیوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس کو ہمارے کروڑوں عیب پتہ ہے، لیکن وہ اس نے ہمارے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اور اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپے ہی رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو میں یہ دوبارہ پڑھتی ہوں آپ کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کافی و قصت الکافی و وجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن کافن کافی و نعم الکافی وللہ الحمد۔ جس میں یہ کاف 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 9-10 دفعہ آ جاتا ہے نا، جیسے سورۃ والضحیٰ میں بھی آتا ہے کاف 9 جگہ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتے ہیں۔ یہ خاص سبق ہے اس کے۔ دیکھیں آپ نے پڑھنا ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کافی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وقصت الکافی، اور جو میرا کام میں نے نیت کی ہے اس کو میرے اللہ نے کر دینا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ ووجدت الکافی، میرا کام تو میرے اللہ نے کر بھی دیا، مجھے کیا پریشانی ہے؟ جو دنیا جہان کا مالک جو کن کہے تو فیکون ہو جائے، ہمیں تو اس کے کن کا ہی انتظار ہے نا، جو اس نے سورۃ یاسین کی آخری آیت میں کہا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرے رب کی تو اتنی بڑی شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے یہاں پہ ارادہ کیا کہ اس نے تو کر بھی دیا، کفافل کافی، وہ میرے لیے ہر کام میں ہر لحاظ سے کافی ہے، لکل کافن، وہ میرے لیے مکمل کافی ہے، کافن کافی، بس کافی ہی کافی ہے، وہ نعم الکافی، اور اس کی نعمتیں میرے لیے کافی ہیں، وللہ الحمد، اور سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ یاد رکھنا ہے 111 دفعہ۔ اگر کسی کو اردو کی گنتی سمجھ نہیں آتی تو 111 ٹائم، اور ہر نماز کے بعد 11 دفعہ یعنی 11 ٹائم یہ پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 2 نفل صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، اور مکمل کرنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں، اور پھر باہر نکلنا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگ کے آسمان پہ پھونک مارنی ہے کہ اللہ اب میں نے اپنا یہ کام آپ کے سپرد کر دیا، اور آپ ہی ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے۔ ایک اس کا یہ طریقہ ہے، اور دوسرا اس کا یہ طریقہ ہے، سبق تو یہی ہے نا کہ تاک رات ہو چاند 14 سے پہلے کی، اور بعد نماز عشاء وطر چھوڑ دیں، وطر سے پہلے وطر بعد میں پڑھنے ہیں، اور 2 نفل اپنا غسل کریں، اپنے کپڑے صاف پہنیں، پاک جگہ پہ بیٹھیں، اور 2 نفل آپ صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ اس وقت آپ نے تھوڑا پانی اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی بہت زیادہ تعریف ہے، تو یہ وظیفہ جو ہے یہ جلالی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پانی کسی برتن کھلے میں اپنے پاس رکھ لینا ہے، سبز الائچی، چینی
پانی اور جو آپ نے خیرات اس سبق کی دینی ہے اس کے کچھ پیسے حسب توفیق آپ نے اپنے پاس نیت کر کے نکال کے الگ رکھ دینے، اور پھر آپ نے وظیفے سے پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر چھری جو ہے نا لوہے کی اس پر پھونک مار کے اس کو اپنے چاروں طرف گھما لینا ہے، تاکہ کوئی ہوائی چیز، کوئی جنات، کوئی ایسی چیز جس سے دیکھ کے آپ ڈر جائیں یا آپ اٹھ کے بھاگیں، کیونکہ وہ چیزیں بھی آتی ہیں سننے کے لیے، کوئی آتی ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے تاکہ ہم یہ کام نہ کریں اور بس رہ جائے۔ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ تو ڈرانے آتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں وہ اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ نے وہ چھری جس پہ پھونک ماری آیت الکرسی پڑھ کے اس کو اپنے چاروں طرف جان نماز کے ارد گرد جہاں آپ کی چیز کو گھما لینا ہے تاکہ کوئی چیز آپ کے پاس نہ آئے، اور وہاں پہ چھری کو رکھ دینا ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ نے وظیفہ ختم کر کے یا وہاب آپ نے پڑھنا ہے، اور اب باہر نکل کے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے اپنے 2 نفل پڑھنے ہیں شکرانے کے، اور پھر آپ نے وطر اور 2 نفل جو بھی پڑھ کے خوب اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ شروع کریں تو بدھ ہو، جمعرات کی رات آئے، تو پھر آپ کو یہ آئے گا نا کہ بدھ آئے، جمعرات آئے گا اور جمعہ آئے گا، یا پھر سوموار کو آپ شروع کر لیں، سوموار، منگل اور بدھ آئے، مگر تاک رات ہو، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے اور بہت دعا کرنی ہے، اور آپ نے اپنی دعاؤں میں میرے گناہ گار کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور اپنے کمنٹس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے ضرور مجھے، میری حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ نے پڑھا ہے، اور جب آپ یہ پڑھیں، اور اللہ کے فضل سے کام تو اس کے پڑھنے سے ہو ہی جانا ہے، یہ تو میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں کہ ہو ہی جانا ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ اس سبق کے ساتھ کام اللہ نے نہ کیا ہو۔ نیت درست ہونی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، حلال پاک رزق کھایا ہونا چاہیے، اور غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں، ہوں تو ہم استغفار کریں، صبح ایک تسبیح رو رو کے استغفار کریں اپنی ہر غلطی کو سوچ کے، اور شام کو ہم رو رو کے پھر ایک تسبیح کریں الگ بیٹھ کے اپنی ایک ایک غلطی کو پکڑ کے یاد کر کے، اللہ پاک رب العزت ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے، تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اور پھر جب کسی کا اللہ کے فضل و کرم سے کام ہو جائے تو میری خواہش ہوگی کہ اپنے کمنٹس میں آپ لکھیں کہ وہ آپ کا کام ہو گیا ہے، تاکہ باقی لوگ جب پڑھیں تو ان کو بھی شوق ہو پڑھنے کا، اور یوں اللہ کا جو نام ہے، اللہ کی جو صفتیں ہیں یہ پھیلتی چلی جائیں، اور ہماری جو لوگ ہیں سننے والے، لسنر، ویور، وہ بڑھتے چلے جائیں، اور ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ایک قافلہ بن جائے جو ایسے بڑے اللہ کی طرف، ایسے بڑے کہ ہم پودے لگاتے چلے جائیں۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے دنیا سے، سارا کام فی سبیل اللہ ہے، اور ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی ایسے لوٹنے والے پیر فقیر بکرا لے آؤ، چاول لے آؤ، چینی لے آؤ، اتنے پیسے دے دو، یہ لوگ ہمیں بیوقوف بنا کے ہم یوں جادو نکالیں گے، ہم یوں کریں گے۔ میں آپ کو جادو کے لیے بھی کل پرسوں بتاؤں گی کہ وہ اتنا آسان ہے، آپ پڑھیں گے، اور جو میں نقش بھی آپ کو بھیجوں گی، مجال ہے جو آپ کے گھر میں جادو آ جائے، یہ بھی میں انشاءاللہ کل پرسوں آپ کو بتاؤں گی۔ بس آپ ان چیزوں کو دھیان سے دیکھتے رہیں تاکہ آپ بھی ان ٹچ رہیں اور میری بھی دلچسپی قائم رہے۔ اوکے، ابھی آپ مجھے اجازت دیں، باقی انشاءاللہ دوسرا ایپیسوڈ جو ہے نا یا وہاب، اس کے لیے مجھے بہت لوگوں نے کہا ہے، ملنے والوں نے بھی، عزیزوں نے بھی، کہ وہ بہت سال پہلے جن کو بھی میں نے بتایا تھا انہوں نے پڑھا تھا اور اللہ نے کام کر دیے تھے۔ اس کے بعد میں نے خود بھی پڑھا ہے یا وہاب ایک تسبیح، لیکن یوں وظیفے کی طرح نہیں پڑھا، تو وہ پھر میں نے کل اس کو اپنا ڈھونڈا ہے کہ بک میں لکھا ہوا میری ڈائری میں کہ وہ اتنے سالوں پہلے کا لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ہے۔ اب میں نے ڈھونڈ کے اس کو ریڈی کر کے رکھ دیا ہے نشان لگا کے، باقی تو مجھے سب زبانی پتہ ہی ہے کیونکہ میں نے کیا ہوا ہے عمل، دوبارہ پڑھ کے یاد آ گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کل اپلوڈ کروں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ بھی ایپیسوڈ پسند آئے گا، اور آپ لوگ اس کا بھی انتظار کریں گے کہ وہ آئے تو ہم پڑھیں اور عمل کریں، اور آپ اپنے رزلٹس کے متعلق ضرور مجھے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں دے، اتنی آسانیاں دے، اتنی آسانیاں دے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی چاروں طرف رحمتیں، نعمتیں، نوازشیں، اس کی نظر کرم
آپ پہ بارشیں کرتی رہے، آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں میں نعمتوں سے ڈھانپ لے، آپ کی دعائیں فرشتے ابھی آپ سے کے منہ سے نکلے بھی نہ، اور جو آپ کے دل میں رہ بھی گئی ہو مانگنی، وہ آپ کے فرشتے آپ کی دعا کو لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ بھی جائیں کہ یہ بندہ بہت بے چین ہے اور بے قرار ہے، اللہ پاک اس کی دعا سن لے، کیونکہ فرشتے کرتے ہیں دعا۔ میں فرشتوں کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس کس طرح دعا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے رزق کے لیے بھی بتاؤں گی کہ جو رزق کے لیے ہم پریشان ہیں کس طریقہ کیا پڑھنے سے آپ کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہم لبیک چینل کی طرف سے خدا حافظ۔ اور ایک اور میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کچھ لوگ مجھے فون پہ بات کر کے مجھ سے کوئی بات ان کا پرائیویٹ مسئلہ ہو اور وہ مجھ سے کوئی بات سمجھنا چاہتے ہوں، تو سیٹرڈے اور سنڈے کو دوپہر کے وقت میں جو ظہر کا ٹائم نہ ہو، اس سے پہلے کوئی ٹائم ہو، تو وہ میرے فون نمبر پہ 0300 5252 365 پہ پوچھ سکتا ہے۔ میری ساری سروسز فی سبیل اللہ ہے، اس کا اجر مجھے کسی سے شاباش یا کچھ کسی صورت میں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر مجھے دے رہا ہے اور بہت دے گا۔ اللہ تعالیٰ بس میرے بچوں کے لیے، میرے شوہر کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے والدین کے لیے دعاؤں میں آپ یاد رکھیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اور عزت کی زندگی دے اور ذلیل نہ کرے، اور پردے کے ساتھ ہمارے کاموں کو پورا کرتا رہے سب کے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔